میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے فتنے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہماری مسلم شادیوں میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ ہے خرافات کا، بے حیائی کا اور مال کا بے لحاظ استعمال۔ دیکھیے، یو پی، بہار ہو یا اتراکھنڈ، اب تو شادیوں میں اسلامی سمپلسٹی کا نام و نشان تک نہیں۔ شادی کو ایک ابتدائی زندگی کی نرمانی کے بجائے ایک نفرت بھرا مقابلہ بنا دیا گیا ہے۔ سنڈے کا کھانا، منڈے کا کھانا، بوفے سسٹم، فالتو ڈیکوریشن، ڈی جے، عورتوں کا بے پردہ گھومنا۔ اب تو بہت سی جگہ شادی کے ہال میں سیلفی پوائنٹ بھی بن گئے ہیں، جہاں پر عورتیں بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو کھنچاتی ہے۔ اور حکے کا سسٹم شادیوں میں، جہاں بچے اپنے ماں باپ کے سامنے حکا پیتے ہیں اور ماں باپ کچھ نہیں بولتے۔ آج حکا پی رہے ہیں، کل ماں باپ کے سامنے سگریٹ پیئیں گے۔ یہ سب دین سے دوری کا ثبوت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب فتنے اب ممبئی جیسے شہروں میں بھی داخل ہو رہے ہیں، جہاں پہلے صرف 2 دن میں شادی ختم ہوتی تھی، نکاح ولیمہ بس۔ لیکن اب دیکھا دیکھی ممبئی کے لوگوں نے بھی سنگیت، پوسٹ ریسیپشن، یو پی اور اتراکھنڈ کے مسلمانوں کی طرح سب کچھ ہندوؤں اور فلمی کلچر سے اپنا لیا ہے۔ میں سارے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان مسلمان کو کہہ رہا ہوں جن کو دین کی معلومات ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ دنیا کے خرافات میں ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اسلام کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ کیسا نکاح ہے جہاں اللہ کو حکم چھپ گیا اور لوگوں کا انداز فکر آگے آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سطر ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے دیکھتا ہے، تو پھر یہ بے پردہ عورتوں کا ناچنا، کیمرے کے سامنے مسکرانا، یہ کس دن کا حصہ ہے؟ ممبئی میں ایک سسٹم یہ بھی اچھا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے ممبئی کی شادیوں میں کہ بیچ میں پردہ ہوتا ہے اور عورتیں الگ اور مرد حضرات الگ بیٹھتے ہیں۔ اور جو شادیوں میں فضول خرچہ کرتے ہیں، وہ بھی سن لے کہ اللہ نے قرآن میں فضول خرچہ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بھائیو، یہ بوفے سسٹم جہاں آدھا کھانا ڈسٹ بین میں جاتا ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ ہاں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی شادی میں خرچ کرے، لیکن فضول خرچ کرنے سے بچے۔ جیسے کچھ لوگ شادیوں میں 50,000 1 لاکھ تک کے پٹاخے چلا دیتے ہیں، اس سے اچھا کسی غریب کو اتنا مال دے کر کے اس کی مدد کر دیتے۔ نکاح کو آسان بناؤ، حرام کو مشکل بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہن برکتن، ایسارہن مونتن، سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جو سب سے کم خرچ میں ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ٹائم ہے توبہ کرنے کا، سوسائٹی کے پریشر کو توڑنے کا اور سنت کے راستے کو اپنانے کا۔ اپنے گھروں کو مدنی ماحول دو، اپنی شادیوں کو دین کے اصول پر چلاؤ، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے اور رواج پر۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، خرافات سے دور رکھے، اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔